بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی بول المنتقع، یہ باب ان روایات کے بیان میں جو جمع کیے ہوئے پیشاب کے متعلق وارد ہوئی ہے۔ اس باب میں علامہ نیموی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 حدیثوں کو ذکر کیا ہے جو بول منتقع کے حکم کے متعلق ہے۔ پہلی حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے اور دوسری حدیث میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے خلاف عمل کرنا ثابت ہے۔ اس مسئلے میں احناف نے منع پر دلالت کرنے والی قولی روایت کو اختیار کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل والی روایت کو ترک کیا ہے، کیونکہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی روایت قوی نہیں ہے قولی روایت کے مقابل میں، اور فعل نبی ممکن ہے کہ نہیں کی روایت سے پہلے کا ہو، اسی وجہ سے احناف نے قولی روایت کو ترجیح دی ہے۔ حدیث عن بکر بن ماعز رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت عبد اللہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ يحدث عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينقع بول في طست في البيت فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع ولا تبولن في مغتسلك۔ حضرت بکر بن ماعز رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا جمع نہ کیا جائے پیشاب کو گھر میں کسی برتن میں، یقیناً فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں پیشاب جمع کیا ہوا ہو، اور تم ہرگز پیشاب نہ کرو اپنے غسل خانے میں۔ دوسری حدیث عن امیمۃ بنت رقیقۃ عن امها قالت كان للنبي صلی اللہ علیہ وسلم قدح من عیدان تحت سریرہ یبول فیہ باللیل۔ حضرت امیمہ بنت رقیقہ سے مروی ہے، وہ اپنی والدہ سے روایت کرتی ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکڑی سے بنا ہوا ایک پیالہ تھا جو آپ کی چارپائی کے نیچے ہوتا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بول کیا کرتے تھے۔ اس باب کی دونوں روایت میں ظاہراً تعارض ہے۔ پہلی روایت میں بول منتقع سے منع کیا اور دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے برخلاف ثابت ہے، تو اس کا جواب دیا گیا، تعارض کو ختم کیا گیا کہ حدیث اول میں مراد کثرت نجاست فی البیت ہے، یعنی گھر کو نجاست اور گندگی سے پاک رکھنا چاہیے۔ دوسری حدیث سے مراد طول مکث ہے کہ برتن میں پیشاب جمع کر کے اس کو وہیں چھوڑ دیا جائے، اور اگر رات میں پیشاب کر کے صبح اس کو پھینک دیا جائے تو یہ پھر ممانعت میں داخل نہیں ہے۔ ایک جواب دیا گیا کہ یوں کہا جائے کہ بول فی الاناء والی روایت جو اس باب میں ہے وہ ہو سکتا ہے ابتدائی زمانے کا واقعہ ہو، عادت مستمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نہ ہو، اور ممانعت والی روایت بعد کی ہو، لہذا اب کوئی تعارض نہیں رہے گا۔ ایک اور جواب یہ ہو دیا جا سکتا ہے کہ خاص عذر کی حالت کا واقعہ ہے، عام حالت کی بات نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔